الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلتو، اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے پس ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع آیت نمبر 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خصوصی دعوت خطاب فرمایا، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ رب العزت نے دعوت دی یہ بڑی تفصیل سے ہے، لیکن تفصیلی دعوت 2-3 آیتیں چھوڑ کر اگلے رکوع سے جب دوبارہ یا بنی اسرائیل آ رہا ہے وہاں سے شروع ہوگی. اس سے پہلے یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان کو مختصر دعوت دی، اور اس مختصر دعوت میں ان کو 8 کام کرنے کا حکم دیا اور 4 کاموں سے منع فرمایا. گزشتہ سبق میں ہم نے 3 اوامر پڑھے تھے، 3 حکم پڑھے تھے اللہ نے جو ان کو دیے. پہلا حکم تھا اذکروا نعمتی، کہ میری نعمت کو یاد کرو. دوسرا حکم تھا اوفوا بعہدی،
میرے وعدے کو پورا کرو۔ تیسرا حکم تھا ایایا فرحبون، مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کے سبق میں چوتھا حکم ہے، اور چوتھے حکم کے بعد وہ 4 کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگلے 4 حکم پھر بعد میں آئیں گے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، میرے وعدے کو پورا کرو، مجھ سے ڈرو۔ جب یہ 3 کام کرو گے تو چوتھا کام تمہارے لیے آسان ہوگا کہ وَآمِنُوا، تم ایمان لے آؤ۔ جب تمہارے اوپر اتنے انعامات کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جب تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ بھی کر رکھا ہے، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کلام کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کوئی تورات کی تکذیب نہیں کرتا، اس کا انکار نہیں کرتا، نعوذ باللہ اس کو کوئی جھوٹی کتاب نہیں کہتا۔ قرآن کریم تو تصدیق کرتا ہے اس کی۔ قرآن کریم تو نہ کسی نبی کا انکار کرتا ہے، نہ کسی نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کرتا ہے، پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ آپ یہی پہلا سپارہ بالکل آخر پہ نکالیں نا، جہاں پہ پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 20 ہے۔ آیت نمبر 136۔ قولوا آمنا باللہ، تم کہو، اللہ اہل ایمان سے کہتے ہیں اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور اس کے ساتھ جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، ان کا الگ خصوصیت سے ذکر فرمایا، چونکہ یہود و نصارہ کو بات سمجھانی تھی نا۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کو مانتے تھے، اور عیسائی انجیل کو مانتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ فرمایا ہم ان کو بھی مانتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے باقی نبی رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان ہے ہمارا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم جدائی نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ سب اللہ کے کلام تھے، اللہ کا حکم ہے کہ ان سب پر ایمان رکھو، تو ہمارا تو سب پر ایمان ہے، ہم تو کسی کا انکار نہیں کرتے۔ تم نے یہ ایک عجیب کام شروع کیا ہے، کوئی کہتا ہے تورات کو مانتا ہوں تو انجیل کو نہیں مانتا، انجیل کو مانتا ہوں تو تورات کو نہیں مانتا، یا ان دونوں کو مانتا ہوں تو قرآن کو نہیں مانتا۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا کتابوں کو تم نہ مانو، یا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو تم نہ مانو۔ اب ذرا آپ نکالیں 6 پارہ شروع سے نکالیں، سورۃ النساء، صفحہ نمبر 93 ہے، 6 پارہ شروع سے ہے، آیت نمبر 150 ہے۔ سورۃ النساء 6 پارہ شروع سے، پہلا صفحہ ہے اس کا، آیت نمبر 150 ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون باللہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور ارادہ یہ رکھتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض،
ہم بعض پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ اور ارادہ یہ رکھتے ہیں ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، اس کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، بعض نبیوں کو مانیں بعض کو نہ مانیں، بعض کتابوں کو مانیں بعض کو نہ مانیں، بیچ والا کوئی راستہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ پکے کافر، جو کسی نبی کا انکار کریں، جو اللہ کے بھیجی ہوئی کسی کتاب کا انکار کریں، یہ مومن نہیں ہو سکتے چاہے کتنے ان کے دعوے کیوں نہ ہوں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب، رسوا کن عذاب۔ اب واپس آئیے جی، تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیمات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہر نبی پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح ہر نبی پر نازل ہونے والی ہر وحی پر ایمان رکھنا ہے۔ جو نبی اللہ نے بھیجے سارے نبی برحق تھے، اور ان نبیوں کو جو اللہ نے عطا کیا وہ سارا کیا تھا؟ برحق تھا۔ سب پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب اللہ ان سے کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم تمہاری کتابوں کا انکار بھی نہیں کرتا، پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تم قرآن کریم کا انکار کیوں کرتے ہو؟ فآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس کلام کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی یا اس کلام کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ آگے جی 4 امر ہو گئے، آگے اس کے بعد 4 حکموں کے بعد 4 نواہی ہیں، 4 کاموں سے منع کیا گیا، اس کے بعد پھر آگے 4 امر آئیں گے۔ پہلی نئی جس کام سے منع کیا گیا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ۔ اب قرآن نازل ہو رہا ہے، تم انکار کرو گے، تمہیں دیکھ کر دوسرے انکار کریں گے، تو بنیاد تو برے کام کی تم بن رہے ہو نا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اور ایک ہے کسی گناہ کی بنیاد ڈالنا۔ وہ جب تک جناب پچھلے سارے کرتے رہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابیل نے جو پہلا قتل کیا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اس کا بوجھ اس پر بھی جائے گا۔ اس نے رسم ڈالی ہے، اس نے بنیاد ڈالی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں گیا، شکار ہو گیا تو سامان تو لے کر گئے تھے کھانا بنانے کے لیے، لیکن نمک رہ گیا تھا، غلطی سے کہیں بھول گیا تھا۔ اب جب وہ کھانا تیار ہونے لگا تو نمک کوئی نہیں، قریب جو گاؤں تھا یا کسی کا گھر تھا، تو کہا چلو جی وہاں سے نمک مانگ لیتے ہیں، نمک تو ایک عام چیز ہے، ہر ایک کے پاس ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا اس جانے والے سے کہ نمک مفت میں نہ لانا، پیسے دے کر لانا، پیسے دے کر لانا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بھی عجیب باتیں کرتے، تھوڑا سا ہمیں نمک چاہیے، ہمیں کون سا کوئی 10 کلو چاہیے، نمک تو لوگ ویسے بھی دے دیتے ہیں، تو اس میں اتنے پیسوں کی تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ نے جواب میں کہا کہ ہمیشہ ظلم کی بنیاد تھوڑی ہی ہوتی ہے، جب بات شروع ہوتی ہے نا ابتداءً تھوڑی ہوتی ہے، پھر آگے کام پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی بادشاہ اپنے عوام سے تھوڑی سی چیز لے گا نا، اسی بادشاہ کے سپاہی پتہ نہیں کتنی چیزیں لے لیں گے۔ آج ہمارے ہاں کیوں جناب جی فلانا کھا رہا ہے جی فلانا کھا رہا ہے، اوپر سے نیچے تک جب سبزی ہے جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا کھاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی چیز بھی اگر بنیاد ہی ظلم کی روک دی جائے نا، فرمایا کہ جب پانی نکل رہا ہوتا ہے شاید سوئی کے ناکا سے اوپر دباؤ تو رک جائے، لیکن جب اس کو چھوڑ دیں گے اور بڑھ جائے گا تو پھر جناب ہاتھی بھی بہا کر لے جائے گا، پھر بڑے بڑے اس میں بہہ جائیں گے۔ جب ایک ظلم کا رواج چل جائے، جب ظلم کا ایک طریقہ چل جائے، پھر بڑے بڑے اس میں چلے جاتے ہیں اور اس میں بہہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکار کرنے والے، پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کا دن ہوگا
اور میں حوض کوثر پہ گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے پانی کے لیے تو فرشتے ان کو دور ہٹا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا ان کو تو آنے دو، یہ تو میرے اپنے معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے آپ کو معلوم نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئے طریقے ایجاد کر دیے تھے، انہوں نے بدعات کی بنیاد ڈال دی تھی آپ کے بعد۔ آپ فرمائیں گے پھر اگر میرے دین میں نئی چیزیں ڈالی تو پھر ان کو مجھ سے دور کرو، سحقن سحقن، دور کرو۔ تو جو بھی برے کام کی بنیاد رکھے گا تو ہے ذاتی گناہ کرنا، ایک ہے برے کام کی بنیاد رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے۔ آمین۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي، پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ اور ہوا بھی یہی، ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کیا، اور حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف۔ ہم نے کل پڑھا سورہ اعراف کی آیت کہ رسول کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے تھے تورات اور انجیل میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو رہا اپنی جگہ پر، آپ کے تو صحابہ کی نشانیاں تورات و انجیل میں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو نبی پاک کے صحابہ کی مثالیں بھی دی ہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یہ تو دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آپ باہر نکلے، ایک بندہ آیا نو مسلم، کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے کے پاس آیا ہوں، ایمان قبول کیا ہے، واپس جا کے اپنی قوم والوں سے کہا کہ ایمان قبول کرو، ایک تو اللہ راضی ہوگا، دوسرا پیسے بڑے ملیں گے۔ میں نے کہا چلو ایمان قبول کریں گے۔ اب وہ انہوں نے کہا پھر تو ایمان قبول کرتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو ایمان انہوں نے قبول کر لیا، وہ کہتے ہیں وہ پیسے کب ملیں گے؟ وہ بندہ گیا نا نواں تبلیغی جماعت دے نال، وہ انہوں نے انڈیا والے پیسے دینے، لوگوں نے بھی مشہور کیے ہوئے نا، ان کو کون پیسے دیتے ہیں؟ انڈیا والے۔ اب جناب وہ گیا، بھائی شاید انڈیا والے پیسے ابھی تقسیم ہوتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی نکالو جی اپنا اپنا حصہ۔ اس نے کہا وہ انڈیا والے پیسے قدم کہ انڈیا والے کوئی نہیں، اپنے جیب میں لانے پیندے نے۔ کہتا جی وہ کہتے ہیں جی وہ پیسوں کی جو بات ہوئی ہے وہ کب ملیں گے؟ تو میں اب پریشان ہو گیا، تو میں آپ کے پاس آیا یا رسول اگر کوئی پیسے آپ کے پاس ہیں تو تھوڑے بہت دے دو، ایک آدھ دفعہ دیں اور ان کو بتائیں کہ آئندہ کوئی نہیں ملیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا تو نے پیسوں کی بات کیوں کی ہے، پیسے تو نہیں ملتے۔ تو کہا جی بس وہ غلطی ہو گئی، اب آپ نے فرمایا میرے پاس بھی کوئی نہیں۔ ایک یہودی، یہ بنی اسرائیلی، کہنے لگا جی اگر آپ کو ادھار چاہیے تو میں دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دے دو۔ کہ ٹھیک ہے جی ادھار ہو گیا، جب کھجوریں تیار ہوں گی فلاں تاریخ کو میں آپ کو اتنی کھجوریں دے دوں گا۔ کھجوروں کے بدلے میں اس نے ادھار دیا، تاریخ مقرر ہو گئی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے ادھار میں، ادھار میں کب واپسی ہوگی، ٹھیک ہے پھر کمی بیشی ہو جائے، بندے کے پاس نہیں ہے اس ٹائم بندہ کہہ دے یار اب میرے پاس نہیں ہے، میں مہینہ بعد دوں گا، 10 دن بعد دوں گا، اگر گنجائش ہو تو دے دینی چاہیے، گنجائش دینے والے کو اجر ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو بالکل اندھیرے میں بات رکھی جاتی ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تاریخ مقرر ہو گئی کہ کھجوریں دینی ہے، آپ نے اس سے پیسے لیے، اس صحابی کو دے دیے کہ جاؤ دے دو، اور ان کو بتا دو کہ آئندہ پیسوں والی بات کوئی نہیں ہے۔ خیر وہ لے کے چلے گئے۔ اب وہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھار کیا تھا، ابھی وہ تاریخ باقی ہے، اس میں سے 2-4 دن باقی ہیں، تاریخ قریب آ گئی ہے، لیکن ابھی وہ دن آیا نہیں ہے جس کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے ادبی اور توہین کی۔ اور کہا عبد المطلب کے پوتے تم ہوتے ہی ٹال مٹول والے ہو، مجھ سے پیسے لے لیے اور واپسی کا نام نہیں لیتے ہو۔ اب نبی پاک کی بے ادبی ہو اور پھر صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوں تو کہاں برداشت کریں، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شیر بیٹھے ہوئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ اٹھے، لیکن عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ مجھے بڑے غصے کے ساتھ فرمانے لگے بیٹھ جا عمر، علی رسلک اجلس، بیٹھ جا، حوصلہ کر،
ان لصاحب الحق مقال، جس کا حق ہو اس کو بات چیت کرنے کا بھی حق ہوتا ہے، میں نے اس کا حق دینا ہے اور وہ بات چیت کر رہا ہے، اس کا حق ہے۔ اور پھر بڑی نرمی کے ساتھ اس سے کہا کہ تو میرے بھائی غصے ہو گیا، ابھی تو وہ تاریخ جو مقرر ہوئی تھی اس میں سے 2 دن یا 3 دن باقی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اگر تجھے پہلے ضرورت تھے تو ہم آج ہی دے دیتے تیری کھجوریں، لیکن اتنا غصہ نہ کر۔ پھر مجھے کہا عمر جاؤ اس کے ساتھ اور جا کر اس کو کھجوریں جتنی بنتی ہیں وہ دو، فلاں مقام پہ جو پڑی ہیں، اور اس کو کھجوریں زیادہ بھی دو، کیونکہ تو نے اس کے ساتھ سخت بات کی ہے، تو نے اس کے ساتھ سخت بات کی ہے، اس لیے اس کو کھجوریں زیادہ بھی دو۔ اب جناب وہاں گئے، عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے ہوئے، ان کا دل کرے میں کھجوریں کیا دوں، اس کی جان نکالوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھجوریں بھی دو اور زیادہ بھی دو۔ اب وہاں گئے، اب وہ بھی چپ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ وہاں تو نبی پاک نے چھڑا لیا تھا، یہاں اگر 19-20 ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ عمر پھینٹی لگا دے، وہ بھی ڈرا ہوا۔ وہاں جناب کھجوریں جتنی اس کی بنتی تھی پہلے وہ دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھا کہ زیادہ بھی دینی ہے۔ اب وہ زیادہ جب ڈالنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ بس کافی ہے، میری پوری ہو گئی، اور کہا لے یار تیری اور بھی ہیں، یہ بھی دینی ہے تجھے۔ اب وہ کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں جانتا۔ کہا میں تورات کا عالم ہوں، تورات کو جاننے والا ہوں۔ فرمایا کہ یہ تورات پڑھے ہوئی اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح تو بات کر رہا تھا؟ کہنے لگا عمر غصہ تھوک دے، غصہ تھوک دے، مجھے پتہ ہے تو بہت غصے میں ہے، غصہ تھوک دے۔ اللہ کی قسم میں نے تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفتیں پڑھ لی تھی، اور یہ ایک صفت میں نے پڑھی تھی کہ جاہل بدتمیز جتنی بھی بدتمیزی کریں گے نا اس نبی کا حوصلہ اور بڑھتا جائے گا۔ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں، کھجوروں کو ادھر ہی چھوڑ اور گواہ ہو جا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس نبی کو تو لکھا ہوا پاتے تھے اپنی کتابوں میں، نبی پاک کی تو صفتیں لکھی ہوئی پاتے تھے۔ فرمایا کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، اس نبی پر ایمان لاؤ، اور پہلے انکار نہ کرو جس نبی کی تو صفتیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جس نبی کی تو ایک ایک صفات تم پڑھ کے آئے ہوئی ہو، اور پھر بھی انکار کر دیتے ہو ظالموں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، مت ہو جاؤ اس کے ساتھ پہلے انکار کرنے والے، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اور دوسری بات وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ تم تورات کے پڑھے لکھے ہوئی ہو، تورات کو جاننے والے ہو، اور تم تورات کی آیتوں کو دنیاوی مقصد کے لیے بیچ دیتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ اگر ہماری چودراہٹ قائم رہی تو یہ ہمارے نذرانے اور آمد و رفت اور یہ لوگوں کے ہاں عزت یہ برقرار رہے گا، اور اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ساری عزتیں تو نبی پاک کی ہو جائیں گی، ہم تو آپ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، ہماری پھوپھاں جو بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے آیات کو بھی بیچ دیا ظالموں تم نے۔ اور حالت تمہاری یہ ہے، تھوڑا سا آگے جائیں، صفحہ نمبر 12 اسی سورہ مبارکہ کا صفحہ نمبر 12 پہ جائیں اور حالت دیکھیں ذرا، آیت نمبر 79 7 9 12، یہ 2-3 ورقے آگے جائیں صرف، آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر کہتے ہیں ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالت یہ تھی ان کی کہ تورات میں اپنی مرضی کی بات لکھ دی، اور لوگوں کا یہ بھی اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو قرآن پاک پر اللہ تعالیٰ نے پیرا بٹھایا ہوا ہے نا کہ کوئی اس میں گڑبڑ کر نہیں سکتا، ورنہ کوئی تھوڑی گڑبڑ کی لوگوں نے۔ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ کیوں کہتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جیسے جس کا دل چاہ ویسا مسئلہ لکھ دیا۔ کوئی گنجائش کر دو جی، اے لو جی ثمنا قلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس نے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون،
اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، جو اپنی طرف سے جھوٹ لکھ کر اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں اور جناب اس سے دنیا کا مال اور دنیا کا نفع کماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ویل، اس کی کمائی پر ہلاکت، ان کے اس عمل پر بھی بربادی اور ہلاکت ہے۔ اسی طرح آپ تھوڑا آگے جائیں، صفحہ نمبر 25 نکالیں، دوسرا پارہ، آیت نمبر 174، صفحہ نمبر 25 آیت نمبر 174، دوسرا پارہ، یہی سورۃ البقرہ ہی ہے۔ آیت نمبر 174، 174، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، دنیا کے چند ٹکے خریدتے ہیں اور اللہ کی آیات کو یا تو اس میں گڑبڑ کر کے اپنی طرف سے باتیں لکھ دیتے ہیں یا اس کو چھپا لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں اور کچھ نہیں بھر رہے سوائے آگ کے۔ کس کو بھر رہے ہیں جی؟ آگ کو بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ، قیامت والے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو پسند کیا مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، پس کس نے ان کو صبر دلایا ہے آگ پر؟ آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں، آگ کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، پتہ بھی ہے جان بوجھ کر بھی، اسی لیے نا غیر المغضوب علیہم میں ہم نے پڑھا تھا کہ مغضوب علیہم کا یہ یہودی مصداق ہے، کیوں کہ ان کو پتہ بھی ہے، یہ جانتے بھی ہیں۔ اب جس کو پتہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں، کیا اس کو نہیں جانتا کہ میں جھوٹ لکھ رہا ہوں؟ اور پھر کہتا کہ یہ تورات ہے، یہ اللہ کی طرف سے، پتہ تو ہے نا اس کو کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کر رہا ہے۔ دنیاوی مفاد، لالچ ایسی بری بلا ہے کہ لالچ میں جو آ گیا پھر اس نے جناب اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ واپس آئیے بھی، اب اللہ کا یہ شکر ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی اللہ تعالیٰ نے نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا خود ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، چونکہ اب آپ کے بعد اور نبی تو آنا کوئی نہیں تھا، اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے، اس میں کوئی زبر زیر کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی لوگوں نے کوششیں کی ہیں، نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، ورنہ اللہ معاف فرمائے جناب، لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے۔ اب یہ کریں گے، وہ جی فلاں نصاب سے یہ ایت نکال لو، فلاں سکول کے نصاب میں یہ ایت نہیں ہونی چاہیے، وہ ایت۔ ہمارے ایک عالم ہے، وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایسی ایک میٹنگ میں ہم گئے تو مجھے کہنے کہ مولانا کچھ تو کرنا پڑے گا، آخر دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ جو بہت سخت آیات ہیں نا جہاد وغیرہ کی، کچھ تو کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے آگے سے کہا ہاں بالکل بھائی، کچھ تو میں بھی کہتا ہوں کرنا پڑے گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اب آپ بھی کہتے ہیں یہ ایتیں نہیں ہونی چاہیے، میں بھی کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، مجھے یہ بتاؤ یہ ایتیں نکالے گا کون؟ کون نکالے گا؟ کیا ہم میں سے کسی کے اندر پاس یہ اتھارٹی ہے کہ فلاں مولوی صاحب سے کہ چلو یار جی یہ ایت نعوذ باللہ قرآن سے نکال دیں؟ جب نہیں ہے کسی کے پاس اتھارٹی تو پھر ان کو ماننا پڑے گا، ان کو نکالنا نہیں جا سکتا۔ جو رب کا کلام ہے اب اس کو ہم نے ماننا ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بیان نہیں ہونی چاہیے، یا یہ جناب ہمارے حالات کے مطابق نعوذ باللہ ٹھیک نہیں، ہمارے حالات کے مطابق قرآن نے ٹھیک نہیں ہونا، ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے ٹکوں کی خاطر میری آیتوں کو
مت بیچو۔ اب وہاں تو ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ غلط فتوے ہم دیں، سمجھے، دنیا کی لالچ کی خاطر فتوے ہم غلط دیں۔ کوئی پہلے ایک دور میں سنا ہے کہ کوئی بھیاں شریف کی جگہ تھی، وہ توڑے علاقے چکوال، بھیاں کے قاضی صاحب مشہور ہیں جی، 20 روپے کا فتویٰ دیتے تھے۔ کتنے تھے؟ 20 روپے کا 20 روپے کا فتویٰ، 20 روپے دو تو راجہ سرفراز صاحب نہیں ہے نا، علاقے دی گل ہے، تسی مطلب سمجھو کہ راجہ صاحب دینے تو وہ 20 روپے دو فتویٰ لے لو۔ تو کسی نے کہا قاضی ہے بھیاں دا، نہ پتراں دا نہ دھیاں دا، قاضی روپیاں 20 دا قاضی ہے بھیاں دا، نہ پتراں دا نہ دھیاں دا، قاضی روپیاں 20 دا، 20 روپے دیو فتویٰ لے لو۔ تشترو فی آیاتی ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر مت بیچو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، فتوے کے قلم کو 4 پیسوں کی خاطر کہ جناب جیسے اگلے کی خواہش ہے ویسا فتویٰ دے دیا جائے، ایسے کام مت کرو۔ بھائی یا فتقون، یہ کام کب ہوگا؟ جب اللہ کا ڈر ہوگا جی۔ اور تیسرا اور چوتھا حکم جی، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملاتے تھے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی تعریف تورات میں موجود۔ اب اگر کوئی آدمی تورات تھوڑی بہت ہی جانتا ہے تو کہے گا حضرت جی، اپنے وڈیروں سے پوچھے گا نا، حضرت جی یہ تورات میں صفتیں بھی لکھی ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی نہیں ہے جن کا تذکرہ ہماری تورات میں موجود ہے؟ وہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ حق تو ہے نا کہ آپ کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں تھوڑی سی اپنی غلط تشریح اس میں ڈال دی، تو حق کے اندر کیا ملا دیا؟ باطل ملا دیا۔ اور دوسرا کام وتکتم الحق، حق کو چھپاتے تھے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو سرے سے تورات پڑھنی نہیں آتی، بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کے سامنے تو وہ آیتیں تورات والی پڑھتے ہی نہیں تھے جنہیں نبی پاک کا ذکر ہوتا، وہاں چھپا لیتے تھے، اور جس کو کچھ پتہ ہوتا وہاں اس کی تفسیر میں تشریح میں گڑبڑ کر کے یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ جیسا کہ آج بڑا ایک شغل ہے، آیات الہیہ بھی پیش کی جاتی ہیں کہ جناب 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ کیوں جی؟ آیت یہ پڑھی، اما بنعمت ربک فحدث، آپ سن لینا، آج پڑھی جائیں گی، اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے جی، رب کی نعمتوں کا۔ اور یہ ہے بھی دلیل ہے جو ہم نے کل پڑھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ دلیل ہے جشن عید میلاد النبی کی کہ بنی اسرائیل ہو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو وہ بنی اسرائیلی بھی یاد کریں، ہمیں بھی حکم ہے یاد کریں، لیکن سوال نعمتوں کو یاد کرنے کا تو نہیں ہے نا، سوال تو یہ ہے کہ یہ طریقہ کہاں سے ہے نعمتوں کو یاد کرنے کا؟ سوال تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا انکار تو کوئی نہیں، بنی اسرائیلی کو حکم ہے نعمتوں کو یاد کرو، ہمیں بھی حکم ہے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ، یہ تفسیر کیا ابو بکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ جی انہوں نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر تفسیر اس کی وہی ہے نا، جو یقیناً وہی ہے جو ان کو سمجھ میں آئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا، تو کیوں نہ ہم وہ تفسیر مان لیں جو انہوں نے کی تھی؟ اللہ کی نعمتوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت اور کون سی ہوگی؟ اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہے نا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، یہ تو نعمت عظمیٰ ہے، نعمت اس کے مقابلے میں سب ہیچ ہیں، سب سے بڑی نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ان میں رسول مبعوث فرمایا، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب دیکھو نا، عید کا دن آیا، عید الفطر کا دن آیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا، وہ خوشی کا دن تھا نا، وہ کیا دن تھا؟ خوشی کا دن۔ اب عام حالات میں 5 نمازیں ہیں، اس دن چھٹی نماز بھی آ گئی، چھٹی نماز بھی آ گئی، اور اس نماز میں راجہ جلیل صاحب جاگ رہے ہو نا؟ بس ٹھیک ہے، اس نماز میں نہ جناب اقامت ہے اور نہ اذان ہے،
روزانہ ہر نماز کے لیے 2 دفعہ بلایا جاتا ہے، ایک دفعہ اذان کے ذریعے گھر سے بلایا جاتا ہے، دوسری دفعہ اقامت کے ذریعے صف میں کھڑا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ عید والے دن خوشی کا دن ہے جی، آج بن بلایا رب کا سجدہ کرو، آج بلایا نہیں جائے گا، بن بلائے رب کا سجدہ کرو۔ یہ چنگی عید ہے بھائی جس کی نہ خطبہ ہے اور نہ نماز ہے۔ خوشی والے دن تو دیکھو نا، خوشی ہے، خوشی کے منانے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا ہے نا، کیسے منانا ہے، خوشی کے منانے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا ہے۔ ہم نے تو جو کام کرنا ہے اس طریقے کے مطابق کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اب پھر آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دونوں تکلیف کی ہوئی، آپ کو قاری صاحب اذان دیتے ہیں ہماری مسجد میں، یہ اذان دے لا الہ الا اللہ آخر میں اور ساتھ کہیں محمد الرسول اللہ، بتاؤ بھائی ہم منع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی یہ اذان میں شامل نہیں۔ یہ اگوا کر محمد الرسول اللہ سن کے سڑ گئے ہو، نہ نہیں برداشت ہونا نبی پاک دا نا، میں نبی پاک دا نا ہی لیا نہ سڑ گئے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ نبی پاک کے نام سے نعوذ باللہ کون جلتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے نبی پاک کا نام لینا، اتنی سی بات ہے، اللہ میں سمجھ نصیب آمین۔ نبی پاک کا یہ طریقہ نہیں ہے یہاں پر، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کون مسلمان ہے جس کو جلن محسوس ہو؟ مسلمان کے طرح جس کو اللہ کے نبی کے نام سے جلن محسوس ہو۔ اور پھر جناب اچھا تسی یہ کہ دلیل دو، آپ بتائیں کہ منع کہاں ہے، منع کی دلیل بتاؤ۔ یہ بڑی مطلب احمقانہ بات ہے کہ دلیل دیو کہ منع کہاں ہے۔ بھائی دیکھو نا، منع تو نبی پاک تب کرتے ہیں اس ٹائم کوئی ایسا کرتا ہوتا، تو آپ منع کرتے یہ کام نہ کرو، اس ٹائم تو کسی نے نہیں کیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہاں مسجد سے باہر نکلیں، یہ باہر پلاٹ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا، مجھ سے کوئی بندہ پوچھے، قاری شہاب صاحب آئے ہیں ترلائی سے، مجھ سے پوچھیں ایک گڈی تو نہیں ہے جی، یہ گاڑی آپ کی ہے؟ میں کہوں میری نہیں، تیری نہیں جی، میری نہیں۔ اچھا یہ تیری نہیں ہے نا، اس دے کاغذ دکھا دو، اس گل دے ثبوت دے، اس گل دا بھی تیری نہیں۔ بھائی میری نہیں تو پھر نہیں ثبوت دے نا، دکھا کتنے لکھا ہوا بھی تیری نہیں۔ اب یہ بتاؤ اس کا کوئی ثبوت ہوگا؟ میرے پاس نہیں ہے نا۔ بھائی ہمیں کہتے ہیں یہ طریقہ شریعت میں نہیں، کہتے جی ثبوت دو کہ کہاں نہیں۔ بھئی نہیں شریف، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی نہیں، سمجھ آئی؟ ثبوت تو اس نے دینا ہے نا جس نے کہنا ہے کہ شریعت میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے، دلیل اس نے دینی، کاغذ اس نے دکھانا ہے، یا جس کی نہیں ہے اس نے دکھانے ہیں؟ گاڑی والے نے دکھانے ہیں نا، جس کی گاڑی ہے دلیل کاغذ اس نے، ثبوت اس نے دینا ہے۔ بھائی ہمارا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی یہ طریقہ اگر شریعت میں ہے تو آپ بتائیں کہ کہاں ہے، تاکہ ہم بھی عمل کریں نا، ہم بھی عمل کریں اس پر۔ قرآن پہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح ہے؟ جب نہیں ہے تو آپ ہم سے دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ ہم نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ ہمارے محلے کے دوست سے فوت ہو گئے، عارف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، واپڈا میں ملازم تھے، ان کے ایک دفعہ رات کے وقت مجھے بلایا، ان کے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، خیر لمبی باتیں ہوئیں وہ تو اپنی جگہ پہ، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی، کہنے لگا جی میں نے کہا دیکھو قرآن سے دلیل، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، آپ یہی دن تھے ربیع الاول کی، میں نے کہا آپ ترتیب سے مجھے بتاتے جائیں قرآن میں کہیں ہے؟ کہنا جی 80 تاخ نے سارا قرآن ہی نبی پاک دا میلاد ہے۔ میں کہا تسی بے شک آکھو لیکن قرآن پاک میں میلاد کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، میلاد کا معنی پیدائش ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنی بڑی بے ادبی۔ میں نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ کر کے نہ شور کریں، یہ قرآن مجید ہے، میں نے کہا نا کہ نہیں ہے، آپ کھول کے دکھائیں کہ یہ ہے، بات ختم ہو جائے، سمجھ آئی؟ یہ قرآن مجید آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ترجمے والا لے لیں، دوسرا لے لیں، میں نے کہا نا کہ کوئی نہیں ہے، آپ کھولیں اور دکھائیں مجھے کہ یہ لکھا ہوا ہے، بس گل ختم ہو گئی، ایک دونے دونے دو دونے چار ہو گئے، پھر پسینہ آئے اور پسینہ جائے، کیونکہ قرآن میں تو نہیں ہے نا۔ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ نہیں ہے،
جب ہم نے کہہ دیا کہ نہیں ہے، اب کوئی کہے کہ دکھاؤ جی کدھر لکھا ہوا کہ نہیں ہے قرآن میں، تو یہ بات تو دکھانے سے رہے نا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیے، صبح و شام بھیجیے، دن رات بھیجیے، لیکن ایک بار ربیع الاول والے دن اس انداز میں اور پھر چراغاں کرنا اور پھر شور شرابے کرنا اور پھر اس میں یہ ساری چیزیں کرنا، یہ چیز اس انداز میں نہیں ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے کس مسلمان کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو یہ حق باطل آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک کا ذکر تو کرنا اچھی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے، الحمدللہ ہم سارے حضرات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس انداز میں کیا جائے جس انداز میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے پس ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔